الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسول ربنا والصلاة والسلام تحية على سيد اسلمات الوجود سر الله في كل موجود مقتدي ظاهرة الوجود صاحب لواء الحمد بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد عزیزان گرامی بزرگان محترم، ہم سب مل کر اس وقت دنیا کی عظیم ترین عبادت میں مصروف ہیں جسے ذکر محمد والے محمد کہتے ہیں۔ اللہ اس ذکر کو بپا کرنے کی توفیق ہر انسان کو نصیب فرمائے اور ہماری رات کی اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں مشکور و مقبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، سورہ کہف کی آیت نمبر 66 کو آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ قال له موسیٰ هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا۔ ترجمہ بالکل واضح ہے، بس رسماً ترجمہ کر رہا ہوں آپ کی بارگاہ میں کہ ایک صلوات اللہ محمد والے محمد، ایک اور صلوات اللہ محمد۔ ارشاد ہوتا ہے کہ قال له موسیٰ، موسیٰ نے ان سے فرمایا، کیا فرمایا؟ ابھی آؤں گا کس کی طرف اشارہ۔ قال له موسیٰ، موسیٰ نے ان سے فرمایا کہ هل اتبعک، کہ کیا میں آپ کا اتباع کروں، آپ کے ساتھ ساتھ رہوں، کس بنیاد پر؟ علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ وہ حقائق، وہ علوم جو اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں، آپ وہ علوم اپنے پاس نہیں رکھیں گے، آپ وہ علوم مجھے بھی سکھائیں گے۔ یہ آیت کا ظاہر ترجمہ۔ اب یہ کس سے گفتگو ہو رہی ہے، کیا بات ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، اس کو جاننے کے لیے تفسیر عیاشی جلد نمبر 2 میں جب آپ اس کی تفسیر دیکھیں گے، اور تفسیر مبین شیخ محمد جواد مغنیہ نے بھی اس کے حوالے سے کچھ باتیں لکھی ہیں، اس کا ساری تفسیروں کے بارے میں نہیں جاؤں گا۔ عزیزان گرامی، ان ابی عبداللہ علیہ السلام چھٹے امام سے روایت ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ان موسیٰ علیہ السلام صعد المنبر، جناب موسیٰ علیہ السلام منبر پر تشریف لے گئے۔ پھر چھٹے امام فرماتے وکان منبرہ 3 مراق، کچھ منبر 2 زیروں والے ہوتے ہیں، 4 5 6 1۔ چھٹے امام فرماتے وکان منبرہ 3 مراق، جناب موسیٰ کا منبر 3 زیروں والا۔ جب منبر پہ گئے فحدث نفسہ وقال، اپنے بارے میں گفتگو کی اور فرمایا یہ چھٹے امام فرما رہے کہ ان اللہ لم یخلق خلقا اعلم منی، جناب موسیٰ فرما رہے، چھٹے امام کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ منبر پہ تشریف لے کے فرماتے ہیں کہ ان اللہ لم یخلق خلقا اعلم منی، کہ اللہ نے مجھ سے زیادہ جاننے والا کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا جملہ ہے۔ پھر چھٹے امام فرماتے ہیں کہ فَأَتَاهُ جبرائیل علیہ السلام، جناب جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے
اور نازل ہونے کے بعد فرماتے ہیں اے موسیٰ خلق اللہ خلقا افضل منہ فی الارض فاطلبہ، اور میں اقرار تشریف فرما اللہ نے آپ سے زیادہ بھی افضل اور اعلم اور زیادہ علم رکھنے والی ایک شے پیدا کی ہے اس زمین پر، جائیے اس کو ڈھونڈیے، طلب کیجیے، وہ اس زمین پہ موجود ہے۔ توجہ، اب علماء فرماتے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعویٰ کیا کہ مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے، تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ آپ سے زیادہ جاننے والا زمین پہ موجود ہے، آپ جائیے اس کو ڈھونڈیے۔ تو اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے، اگر کسی کو اللہ نے علم عطا کیا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے بڑا کوئی دوسرا عالم موجود نہیں ہے۔ جتنا بھی آپ علم حاصل کر لے اور علم حاصل کرتے چلے جائیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے زیادہ علم کسی اور کو نہیں دیا ہے۔ جب موسیٰ جیسا نبی جب یہ دعویٰ کرتا ہے تو اللہ اس کے جواب میں جناب خضر عطا کرتا ہے کہ آپ جب یہ دعویٰ کریں، توجہ چاہتا ہوں، آپ جب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں، اللہ نے ان کی زیارت، ان کی ملاقات جناب خضر علیہ السلام سے کروائی۔ توجہ، جناب خضر سے کروائی، جناب خضر علیہ السلام سے جب ملاقات کروائی، اب جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی کہ جناب موسیٰ نے ان سے فرمایا، اس سے پہلے کی ہے سنیں، فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا، جب یہ آیت نازل ہوئی، جب یہ بات ان کو پتا چلی کہ ایک زمین پر کوئی آپ سے زیادہ جاننے والا موجود ہے، تو جناب موسیٰ نے جناب یوشع سے فرمایا کہ اے یوشع، ہم اور آپ ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کون ہے جو ہم سے زیادہ جاننے والا موجود ہے۔ تو قرآن کی آیت کہتی ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا، کہ جناب موسیٰ اور جناب یوشع نے دیکھا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا، ہمارے بندوں میں سے ایک عبد کو دیکھا، آتَيْنَاهُ مِنَّا رَحْمَةً، کہ جس بندے کو ہم نے رحمت سے نوازا ہے اور ہم نے کیا دیا ہے اس کو، وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ عِلْمِنَا، اور ہم نے اس کو علم عطا کیا ہے۔ توجہ چاہتے ہو جانے کے بعد اس کے بعد جناب موسیٰ کی ملاقات جب جناب خضر سے ہوئی، وہ عبد سے مراد کون؟ جناب خضر علیہ السلام۔ جب جناب موسیٰ کی ملاقات جناب خضر سے ہوئی تو جب جناب موسیٰ کو پتا چلا کہ مجھ سے زیادہ جاننے والے جناب خضر موجود ہیں، توجہ، جناب خضر موجود ہیں، تو اب علماء اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب خضر جناب موسیٰ سے افضل ہو، قطعاً یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ اپنے زمانے میں سب سے افضل ہوتا ہے، سب سے عالم ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود علماء فرماتے ہیں کہ اس کے نبی ہونے کے باوجود، عالم ہونے کے باوجود، افضل ہونے کے باوجود، کچھ علوم، کچھ حقائق اللہ نے جناب موسیٰ کو ایسے عطا کیے تھے جو جناب خضر کو نہیں عطا کیے تھے، اور کچھ علوم اور کچھ حقائق اللہ نے جناب خضر کو ایسے عطا کیے تھے کہ جناب موسیٰ کو بھی نہیں عطا کیے تھے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ وہ حقائق جو ہم نے جناب خضر کو عطا کیے ہیں اور آپ کو نہیں عطا کیا ہے، جائیے جناب خضر سے اس کو سیکھیے، جناب خضر سے اس کو سیکھیے۔ بس اسی کے ذیل میں امام ایک حدیث فرماتے ہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے، توجہ چاہتا ہوں، کیوں جا کے جناب موسیٰ جناب خضر سے سیکھ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ جناب موسیٰ اتنے پڑھے لکھے عالم ہیں، فاضل ہیں، سب کچھ علم ہے، نبی ہے، العزم نبی ہے، اس کے باوجود بھی اللہ نے حکم دیا جا کے جناب خضر سے سیکھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ من رآہ قد علم فقد جہل، کیونکہ جو انسان خود کو دیکھ لے وہ سب کچھ جان چکا، وہ سب سے بڑا جاہل ہے، وہ کچھ نہیں جانتا۔ من رآہ ہو، جو خود کو دیکھ لے، خود کو ایسا محسوس کرے، کیا محسوس کرے کہ قد علم، کہ اسے سب کچھ کا علم ہے، مولا فرماتے فقط جہل، اسے نہیں پتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان یہ جان لے گا کہ اسے سب کچھ پتا ہے تو کیا کیوں ہے امام و معصومین کے علاوہ جو دعویٰ کرے کہ مجھے علم کل ہے، کل کا علم ہے،
کل کا علم تو کسی کے پاس نہیں ہے، تو ہر علم کے بعد بھی ایک علم ہے جس سے انسان جاہل، تو اسی لیے اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا جا کے خضر سے سیکھو، ان کے پاس کچھ علوم، کچھ حقائق ایسے ہیں جو ہم نے جناب خضر کو عطا کیے، ان کو ہم نے عطا کیے، توجہ چاہیے۔ لیکن قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں کہ جناب خضر جناب موسیٰ سے افضل ہو گئے، بلکہ جناب موسیٰ ہی افضل ہے۔ اسی لیے جناب کیوں؟ اس لیے کوئی کسی سے ایسی بات جا کے سیکھ رہا ہے جو اس کو پتا نہیں ہے، جبکہ سیکھنے والا منصب کے حوالے سے افضل ہے، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ اگر اسے کہا کہ جزئی باتیں سیکھ لے تو وہ اس سے افضل ہو جائے، سکھانے والے ایسا نہیں ہے، بلکہ کیوں؟ اس لیے کہ چھٹے ماہ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سلیمان کان اعلم من آصف بن برخیا، کہ جناب سلیمان جناب آصف برخیا سے زیادہ جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی تخت بلقیس سلیمان نے نہیں منگوایا، جناب آصف بن برخیا نے منگوایا تھا۔ چھڑے امام فرماتے ہیں کہ ان سلیمان اعلم من آصف، کہ جناب سلیمان جناب آصف بن برخیا سے بھی افضل تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جناب آصف بن برخیا نے جو جا کر کے تخت بلقیس منگوا لیا جناب سلیمان کے حضور میں، تو جناب سلیمان مفضول ہو گئے نعوذ باللہ، اور جناب آصف بن برخیا افضل ہو گئے، قطعاً یہ مطلب نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے ان موسیٰ افضل من اتبعہ، اسی طریقے سے جناب موسیٰ افضل ہے اس سے جس کا انہوں نے اتباع کیا، یعنی جناب خضر علیہ السلام سے۔ جب ملاقات ہو گئی، توجہ، جب ملاقات ہو گئی، اب اس کے بعد جب ان کو پتا چلا کہ ہم سے زیادہ جاننے والے، پھر فرمایا قال لہ موسیٰ، موسیٰ نے جناب خضر سے کہا هل اتبعک، کیا میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں، آپ کی پیروی کروں، آپ کے پیچھے پیچھے چلوں، کس بنیاد پر؟ علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ وہ علوم و حقائق جو اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں آپ مجھے بھی سکھائیں، سبحان اللہ، آپ مجھے بھی سکھائیں۔ توجہ چاہتا ہوں سادہ گرامی، بہت توجہ، چونکہ 10ویں امام کے حوالے سے مجلس منسوب ہے، انشاءاللہ 10ویں امام کی طرف لے کر کے آؤں گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے توجہ جب یہ دعویٰ کیا کہ مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں، تو اللہ نے ان سے زیادہ جاننے والے جناب خضر سے ملاقات کروائی۔ جب جناب خضر علیہ السلام نے جناب موسیٰ کو حقائق بتائے، تعلیم کی، تو جناب خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ ہم تم سے زیادہ جاننے والے ہیں، ہم تم سے زیادہ عالم ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، تو جس طریقے سے موسیٰ کو خضر نے جواب دیا، تو اب ضروری ہے کہ جب جناب خضر کے دعویٰ کرے تو ضروری ہے اللہ کے لیے کہ اللہ جبریل کو نازل کرے اور بتائے کہ اے موسیٰ اور خضر تم سے بھی زیادہ جاننے والا کوئی ہے، توجہ چاہتا ہوں، کوئی موجود ہے۔ اسی لیے جناب موسیٰ اور جناب خضر علیہ السلام دریائے نیل کا سفر کر رہے تھے، ساحل دریائے نیل کے ساحل پر کیا دیکھا؟ ایک پرندہ ہے، وہ اپنی منقار میں ایک قطرہ پانی اٹھاتا ہے دریائے نیل سے اور اسے جا کر کے دوبارہ دریائے نیل میں ڈال دیتا ہے، پھر نکالتا ہے، پھر دریائے نیل میں ڈال دیتا ہے، پھر نکالتا ہے، پھر دریائے نیل میں ڈال دیتا ہے۔ جب بار بار کرتا ہے تو وہ خضر جنہوں نے جناب موسیٰ کو حقائق علوم بتائے، وہی جناب موسیٰ خضر سے پوچھتے ہیں کہ اے جناب خضر ذرا یہ تو بتائیے کیا کر رہا ہے؟ تو جناب خضر کہتے ہیں مجھے بھی نہیں پتا یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ جیسے دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے، سامنے ایک چرواہا تھا، اس نے کہا ایک نبی ہے، ایک ولی ہے، ایک نبی ہے، ایک ولی ہے، آپ دونوں کو نہیں پتا یہ کیا کر رہا ہے، میں بتاؤں یہ کیا کر رہا ہے، آپ کے حیرانی کو دور کروں، یہ کوئی اور چرواہے جناب جبریل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا یہ کیا کر رہا ہے، مجھے پتا ہے یہ کیا کر رہا ہے، کہا بتائیے کیا کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، عالم آل محمد یوں تو لقب 7ویں امام کا بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ عالم آل محمد پہلے امام بھی ہے، دوسرے امام بھی ہے، تیسرے امام بھی ہے، چوتھے امام بھی ہے، بلکہ 14 معصومین عالم آل محمد کیونکہ یہ مفہوم عام ایسا ہے تو جس کے جو اپنے مصادیق تو تمام مصادیق پہ صادق آتا ہے، جو ان 14 معصومین جو ہے مصادیق پر صادق آتا ہے، یہ ایسا لقب ہے عالم آل محمد۔ جو چاہتا ہوں یہ مفہوم عام ہے۔ اب جیسے ہی جناب موسیٰ جناب خضر کو نہیں پتا یہ کیا کر رہا ہے، تو ایک مرتبہ جناب جبریل کہتے ہیں کہ آپ دونوں نے جناب موسیٰ آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ میں عالم ہوں، اللہ نے آپ کی ملاقات جناب
جناب خضر سے کروائی. جب خضر نے دعویٰ کیا کہ مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے تو اللہ نے اس پرندے کو بھیجا اور اس سے کہا کہ بار بار ایک قطرہ پانی، اس ایک قطرہ پانی دریائے نیل سے نکالو اور پھر دریائے نیل میں ڈال دو تاکہ آپ دونوں کو پتہ چل سکے کہ علمکما من علم عالم محمد کالقطرۃ الواحدۃ من ھذا البحر، کہ تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ آپ دونوں کا علم عالم محمد کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے یہ ایک قطرہ سمندر کے مقابلے میں. علمكما من علم عالم محمد كالقطرة الواحدة من هذا البحر. موسیٰ نے جب دعوی علم کیا جناب خضر سے ملاقات ہوئی. جناب خضر نے دعوی علم کیا تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ لوگوں سے بھی زیادہ جاننے والے کون ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام. اور عزیزان گرامی، آپ تفسیر عائشہ اٹھا کے دیکھیں، اس میں جناب خضر نے جناب موسیٰ کو پورے فضائل اہل بیت سنائے. اور صرف فضائل اہل بیت نہیں، وَمَصَائِبَهُمْ، 14 معصومین میں جتنے مصائب پڑھیں گے سب کو جناب خضر نے جناب موسیٰ سے بیان فرمایا. جب اتنے فضائل، مناقب، مصائب اہل بیت میں علیہ السلام کے جناب موسیٰ نے سنے ہیں تو پتہ ہے تفسیر چھٹے امام کیا فرماتے ہیں؟ تفسیر عائشہ میں لکھا ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں جناب موسیٰ نے تمنا کی یا لیتنی من آل محمد، کاش میں بھی محمد کی آل میں سے ہوتا. ایک نبی تمنا کر رہا ہے کہ کاش میں بھی آل محمد میں سے ہوتا، میں بھی محمد کی آل ہوتا. جناب موسیٰ جناب خضر علیہ السلام تمنا کر رہے ہیں کہ میں بھی محمد و آل محمد کی آل میں سے ہوتا. تو اس جناب اہل بیت علیہ السلام کا علم اور ان کا علم میں کیا فرق ہے؟ ان کے علم میں ان کا علم قطرہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے علم کے مقابلے میں. اسی لیے فرمایا علمکما من علم عالم محمد کالقطرۃ الواحدہ من ھذا البحر. اس سمندر کے مقابلے میں ایک قطرے کی حیثیت رکھتا ہے آپ دونوں کا. اور عزیزان گرامی، آپ کو یہ بات پتہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب 9 امام کی شہادت ہوئی ہے تو اس وقت 10ویں امام کب سے تھے؟ 6 برس کے تھے تقریباً، 6 برس. 10ویں امام کی عمر 6 سال تھی، کیونکہ 214 ہجری میں ولادت ہوئی ہے اور 220 ہجری میں 9 امام کی شہادت ہو گئی ہے. تو اس حساب سے 10ویں امام 6 برس کے تھے ظاہر ہے. اب جب 6 برس کے تھے کہاں تھے؟ مدینے میں. 10ویں امام کی شہادت عراق میں ہوئی اور 10ویں امام مدینے میں، 9ویں امام کی شہادت عراق میں ہوئی. اب جب حاکم کو پتا چلا کہ ان کی ایک اولاد ہے اور جو 6 برس کی، اب دیکھیے ایک ہادی، ایک مؤدب، ایک استاد کو اس نے معین کیا اور کہا دیکھو ابھی امام ہادی چھوٹے ہیں، جا کے ان کی تربیت کرو اور ان کو سکھاؤ تاکہ وہ بڑا ہو کے جب بڑے ہوں تو حکومت کے خلاف نہیں بولیں بلکہ وہ بولے جو ہم چاہتے ہیں. کیوں؟ اس نے یہ کیوں سمجھا؟ کیونکہ ایک مسئلہ بڑی مشہور ہے، الحفظ فی الصغر کالنقش علی الحجر، کہ بچپنے میں اگر بچے کو کوئی چیز یاد کرا دی جائے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے پتھر پہ کسی چیز کو نقش کر دیا جائے. جیسے نقش نہیں مٹتا ہے ویسے بچے کو جو چیز بتا دی جائے تو بچہ بھی نہیں بھولے گا. وہ دیکھ رہے ہیں چھوٹے ہیں، بچے ہیں، ان کو جا کے سکھاؤ. جب یہ سیکھ جائیں گے سب کچھ تو وہی بولیں گے جو حکومت چاہتی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا سکھائیں گے، فری میں تھوڑی نہ سکھائیں گے، کچھ دو گے؟ اس نے کہا ہاں، آپ کو مہینے کا راتب دیں گے، آپ کو اچھا گھر دیں گے، آپ جہاں کہیں گے وہاں گھر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایسا پڑھاؤ کہ ہماری بولی بولے، اپنی بولی امامت کی بولی نہ بولے. اس نے کہا ٹھیک ہے. ابھی امام سمرہ نہیں ہے، ابھی تو بچپن آیا امام کا. اس نے بھیجا، متوکل نے بھیجا. عراق سے بندہ گیا کہاں؟ مدینے. اور جس بندے کو بھیجا وہ عالم بھی تھا، فقیہ بھی تھا، ادیب بھی تھا، شاعر بھی تھا. لیکن جو بھی معلم بنے اس کی شرط یہ ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے تبھی تو پڑھائے گا.
اور زیادہ جاننے والا ہو تبھی تو ان کو بتائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دشمن اہل بیت ہے، معلم دشمن اہل بیت ہے، بس معین کر دیا گیا۔ اب اس کا نام جو تاریخ میں لکھا ہے، نام دیکھیے بڑا پیارا ہے، کنیت بڑی پیاری ہے، لیکن عمل کتنا برا ہے کہ اہل بیت کے خلاف ہے، اہل بیت کے خلاف بول رہا ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف بول رہا ہے۔ نام ہے اس کا ابو عبداللہ، کتنا پیارا نام ہے، لقب ہے، کنیت ہمیں چھٹے امام کی، اس کا نام ہے ابو عبداللہ جنیدی۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ ضروری کسی کا نام اچھا ہو تو اس کا کردار بھی اچھا ہو۔ اگر نام اچھا ہے تو ضروری نہیں کہ کردار بھی اچھا ہو۔ آپ معاشرے میں دیکھ لیں، نام قابل ہے، قابلیت کا پتہ بھی نہیں ہے، نام شریف ہے، شرافت کا دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے، نام اقبال ہے، شاعری کی شین نہیں آتی ہے۔ اسی لیے تو شیخ مظفر نے کہا کہ اکثر ہمارے اسماء مرتجل ہوا کرتے ہیں کہ نام اور معنی میں کوئی مناسبت نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ نے کردار اہل بیت ہے کہ اگر ان کی صداقت کو دیکھا تو جعفر صادق کہلائے، ان کے علوم کو دیکھا تو باقر العلوم کہلائے، اور ان کی ہدایت کو دیکھا تو امام ہادی بنا دیا۔ ان کے یہاں اسماء مرتجل نہیں ہوا کرتے ہیں، اہل بیت کے اسماء حقیقت پر مبنی ہوا کرتے ہیں، حقیقت پر مبنی ہوا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جب پہنچا ہے وہ سکھانے کے لیے، اور پھر یہ شرط لگائی کہ جب تم سکھانا گھر بند کر لینا، نہ ان کو کسی سے ملنے دینا، نہ کوئی ان سے ملنے آئے، بالکل قید، پابندی کوئی نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، توجہ، سکھاتا رہا، نعوذ باللہ کیا کہوں، سکھاتا رہا۔ اس نے اپنے گھر میں امام کو رکھا۔ کچھ دن کے بعد تاریخ کا جملہ ہے کہ فجاء احد اتباع المتوکل الی الجنید، کہ جنید کے پاس متوکل کا ایک نمائندہ آیا، آنے کے بعد کہتا ہے ما حال الصبی، جملہ سنے گا ارباب علم تشریف فرمائیں، ما حال الصبی، یہ چھوٹا سا بچہ جو 6 سال کا ہے، اس کی حال کیا ہے، اس کے حال کیا ہے آج کل، وہ کیسا پڑھ رہا ہے، لکھ رہا ہے۔ جیسے اس نے کہا صبی تو کہتا ہے لا تقل صبی بل انہ شیخ ہاشمی، لا تقل صبی، وہ صبی نہیں ہے، وہ بچہ نہیں ہے، بل انہ شیخ ہاشمی، بلکہ وہ تو بڑا بزرگ ہے، بڑا ہاشمی ہے، اور خاندان اہل بیت سے اس کا تعلق ہے۔ کہا اچھا، کہا ایک بات بتاؤ، تم نے یہ کیوں کہہ رہے ہو، تم نے اس کو کیا کیا سکھایا؟ کہتا ہے میں اور ان کو سکھاؤں، میں ایک باب علم کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ ایک باب سے 1000 باب علم کے کھول دیتے ہیں۔ میں ایک علم کا باب سکھاتا نہیں ہوں، سکھانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ ہر باب سے 1000 باب کھول دیتے ہیں۔ قسم خدا کی، جادو وہی ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ پھر اس نے کہا کہ سنو، ان الناس یظن انا اعلمہ واللہ انا اتعلم منہ، لوگ یہ سوچتے ہیں میں ان کو پڑھا رہا ہوں، قسم خدا کی وہ پڑھا رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں۔ کہتا ہے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ انا اعلمہ واللہ انا اتعلم منہ واستفید منہ، میں ان سے سیکھ رہا ہوں، میں ان سے استفادہ کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، چلا گیا۔ پھر وہی بندہ کچھ دن کے بعد آیا، آنے کے بعد کہتا ہے اب تو میں یہ نہیں کہوں کہ ما حال الصبی، اس نے کہا کہ ما حال الشیخ الہاشمی، اس ہاشمی شیخ کی کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ دع ھذا، اب یہ نہ پوچھو وہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے، کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا ہے، مختصر اتنا سن لو۔ اب جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو یقرأ القرآن ویعلم التنزیل والتاویل، وہ قرآن بھی پڑھتا ہے، تعلیم تعویل بھی کرتا ہے اور تنزیل کی تعویل بھی کرتا ہے۔ خدا کی قسم، جو شعرا تشریف فرما ہے ان کے لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے نقل کر رہا ہوں، حکایت کر رہا ہوں، جو ابو عبداللہ جنیدی نے کہا، ایک مسئلہ ہے جو اس نے کہا ہے، وہ کہتا ہے سنو، وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور تعویل قرآن بھی مجھے بتاتے
بتاتے ہیں، تنزیل قرآن بھی بتاتے ہیں. اور سنو، جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو لہل داؤدی بھی سوال طلب کرنے لگتا ہے. یہ اس کا جملہ ہے، اس کا جملہ ہے کہ جب وہ تلاوت قرآن کرتے ہیں تو لہن داؤدی اس کی مثل دی جاتی ہے. اگر ان کے لہجے کو سن لیا جائے تو لہن داؤدی کی مثل نہ دی جائے. وہ کہتا ہے یہ امام کا علم، لوگ ان کو سکھانا چاہتے ہیں لیکن امام وہ ہے جو سیکھتا نہیں بلکہ سکھاتا ہے. امام سکھاتا ہے. عزیزان گرامی، امام کو سکھانا چاہا. اب سنیے گا، متوکل کے 2 بیٹے تھے، مؤید اور معتز. یہ دونوں ایسے تھے کہ جن کو متوکل نے ان کے لیے بھی ایک استاد کا انتظام کیا. جیسے امام کے لیے بھیجا ایک استاد کو کہ ان کو پڑھاؤ لکھاؤ، لیکن امام پہ کیا ماحول کا اثر، معلم کا اثر، وہ بھی دشمن اہل بیت کا. اس نے کہا میرا ایک بچہ ہے، تم اس کو سکھاؤ. 2 بچے ہیں، ان کو سکھاؤ. اور یہاں پہ جو استاد تھے، معلم تھے، وہ تھے جناب ابن سقید. جناب ابن سقید. اور میں کرام تشریف فرمائے تذکرن عرض کر رہا ہوں. ابن سقید کے بارے میں آپ جانتے ہیں، یہ صحابی ہے میرے مولا. یہ صحابی من خواص الشیعہ. بعض روایت میں کہ من خواص تاریخ میں کہ من خواص الشیعہ. امام کے چاہنے والے تھے، اس میں امام تھے. لیکن چونکہ خاموش رہتے تھے تو سکوت سے سکین، خاموش رہتے تھے. اور یہ نہیں، منطقی بھی تھے، ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، ادیب سب کچھ تھے، پڑھے لکھے تھے. اور ان کتاب بڑی مشہور اصلاح المنطق. اب ان کو بھیجا، تھے امام کے چاہنے والے، اور مؤید اور معتز کو سکھا لیا. جب بہت دن سکھا لیا، بہت دن، تو ایک مرتبہ متوکل نے کہا کہ دیکھو، عام طور پہ اس کے ذہن میں ایک فہم، دماغ میں اس کی فکر یہ تھی کہ عام طور پہ آدمی جس کی کھاتا ہے اسی کی گاتا ہے نا. ایسا جس کا کھا رہا ہے اسی کی گائے گا. اس نے کہا ان کو معین کیا ہے، استاد بنایا ہے، میرے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تو ہم راتب بھی دے رہے ہیں، پیسہ بھی دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ہماری ہی گائیں گے، کیا کسی اور کی گائیں گے. توجہ چاہتے ہو جانے گرامی، کیا کسی اور کی گائیں گے. ایک مرتبہ اس نے ایک جملہ کہا. عزیزان گرامی، جب انسان جہالت کے دلدل میں اتنا ڈوب جاتا ہے، دھس جاتا ہے، تو کیا کیا اس کے دل میں تمنا آنے لگتی ہے. خدا کی قسم، ایک مرتبہ کہتا ہے یبن السکین حل المعین والمعتز ولدایا افضل عندك ام الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ. اے ابن سکین، ذرا یہ تو بتا کہ میرے دونوں بیٹے معین اور معتز تمہارے نزدیک یہ دونوں افضل ہیں یا حسن و حسین افضل ہے؟ خدا کی قسم، تاریخ ساز جملہ کہا ہے جناب ابن سقید نے. ایک مرتبہ جناب ابن سقید کہتے ہیں، کیا کہا؟ مولا امام حسن اور امام حسین افضل ہے میرے نزدیک، یا یہ تیرے بیٹے افضل ہے میرے نزدیک؟ تو سن، یاد رکھنا، حسن و حسین کو تو چھوڑ، اِنَّا خَادِمَ عَلِيٍّ قَمْبَرْ افضل منك ومن ولديك. علی کا ادنا سا خادم قمبر تجھ سے بھی افضل ہے، تیرے بچوں سے بھی افضل ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. ان قمبر خادم علی افضل منك ومن ولديك. تمہارے حسن حسین کی بات کرتے ہو افضل ہے، قمبر تمہارے بچوں سے افضل ہے، تم سے افضل ہے. کیا ہے اس میں لکھا تاریخ میں؟ جناب ابن سقید کی زبان گدی سے کھینچ لی گئی. ظاہر بات ہے کہ شہادت ہو گئی، شہید ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا. یہ بغض متوکل، ان کو شہید کروا دیا. عزیزان گرامی توجہ چاہتا ہوں، یہ علم امام ہے، علم امام ہے، علم امام ہے. اور آپ جانتے ہیں ایک بڑے مشہور صحابی ہیں ابو ہاشم جعفری. ابو ہاشم جعفری. اور پتہ ہے کہ ان کو جعفری کیوں کہتے ہیں؟ علماء نے لکھا کہ جناب جعفر کی اولاد میں سے، جناب جعفر کی اولاد میں سے، اس لیے ان کا نسب ملتا ہے جناب، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جعفری، ابو ہاشم جعفری. اور یہ 10ویں امام کے بھی صحابی ہیں، 11ویں امام کے بھی صحابی ہیں، اور 12ویں امام کے بھی صحابی ہیں. اور اماموں سے روایت بھی کہ ابو ہاشم جعفری.
ظاہر سی بات ہے صحابی ہیں، مولا سے کسب فیض کر رہے ہیں تو عالم بھی ہوں گے، پڑھے لکھے. تو ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا، روایت کرتے ہیں کہ امام کے سامنے کوئی بندہ آیا، امام اس سے ہندوستانی زبان میں بات کر رہے ہیں، ہندی. اور ظاہر سی بات ہے میں نے تو اس میں پڑھا ہندی، لیکن میں نے ایک عالم سے سنا کہ یعنی سنسکرت میں بات کر رہے ہیں. ممکن ہے اس زمانے میں جو ہندوستان کی جو لینگویج رہی ہو وہ سنسکرت رہی ہو، لیکن بہرحال جو بھی رہی ہو لیکن تھی ہندوستانی زبان. اب جو بھی مزاج ہو، فارسی ہو، اردو ہو، ہندی ہو، اور کیا نام ہے سنسکرت جو بھی ہو، لیکن تھی روایت میں ہندی. انہوں نے پڑھا کہ یعنی سنسکرت کی زبان کی تحقیق ہوگی سنسکرت. بہرحال تو اس نے امام سے گفتگو کی اس لینگویج میں. اب جب اس نے گفتگو کی ہندی زبان میں تو جناب ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ جب وہ گیا تو میں نے امام سے کہا مولا آپ کس زبان میں گفتگو کر رہے ہیں؟ تو میرے مولا نے کہا میں ہندوستانی زبان بول رہا تھا، میں ہندوستانی زبان بول رہا تھا. تو کم سے کم ہم لوگوں کو ہندوستانی کو اتنا تو اعزاز ہے کہ ہماری زبان وہ زبان ہے جو امام کی زبان پہ آئی ہے. امام کی زبان، ہماری زبان ہندی زبان وہ زبان ہے جو امام کی زبان پہ آئی ہے. اور زبان آئی ہے نہیں آئی نہیں پتا. فارسی بھی آئی ہے، فارسی کا بھی جملہ ہے روایت میں، عربی تو ان کی زبان ہی تھی اور فارسی کے بارے میں روایت ہے، اور ہندی تو میں نے آپ کے سامنے بتا دیا. پہلے یہ 3 زبان تو میں نے پڑھی. تو ہندی زبان میں میرے مولا نے اپنی زبان پہ لے کے آیا، ہندی زبان میں بات کی. بڑی مبروک زبان ہے ہندی زبان. بہرحال تو ایک مرتبہ وہ ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ میرے مولا سے کہا مولا کیا کہتا؟ مولا نہیں، مولا ہم ہندی میں بات کر رہے تھے. تو میرے مولا نے اس جناب ابو ہاشم جعفری سے بھی ہندی میں بولنا شروع کر دیا. جناب ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ مجھ سے نہیں بولا جا گیا. اب یہاں پہ تھوڑا بہت ٹھیک ہے، کیسے ہو اتنا تو عراقی بھی جانتے ہیں، لیکن اس زمانے میں کہاں اتنی آواز آنا جانا تھا لوگوں ہندوستان سے. یہاں کبھی کوئی آ گیا اب ان کو تو نہیں پتا ابو ہاشم جعفری ٹھیک ہے کیا ہے. انہوں نے کہا مولا مجھے تو نہیں آتی ہے بالکل بھی ہندی. مولا نے کہا آپ کو نہیں آتی؟ کہا مولا مجھے نہیں آتی ہے. سامنے ایک کنکر پڑا ہوا تھا، سامنے کنکر پڑا ہوا تھا. کہ اس کنکر کو اٹھاؤ. جناب ابو ہاشم جعفری اس کنکر کو اٹھایا. مولا نے اس کنکر کو اپنی زبان میں رکھا، لعاب دہن لگایا کہ ابو ہاشم جعفری اس کو اپنی زبان میں رکھ لو، منہ میں رکھ لو. ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس کنکر کو اپنی زبان میں رکھا، باخدا 71 زبان کا میں خود عالم ہو چکا تھا، جس میں پہلی زبان ہندوستانی زبان تھی. باخدا جب میں نے اس کنکر کو اپنی زبان میں رکھا تو 71 زبانوں کا میں خود عالم ہو چکا تھا، جس میں پہلی زبان ہندوستانی زبان تھی. عزیزان گرامی یہ دھوپ کیا ہے؟ یہ دھوپ وہ ہوتا ہے جو صبح چاپ ہم اپنی زبان سے پھینک دیتے ہیں، یعنی فاضل بدل ہوتا ہے. تو جملہ کہو جب امام کے لعاب میں اتنی تاثیر ہے تو امام کے خون کا کیا اثر ہوگا؟ صلوات محمد وآل محمد. جب امام کے لعاب میں یہ تاثیر ہے تو امام کے خون کی کیا تاثیر ہوگی؟ لعاب لگایا تو 71 زبان کے عالم ہو گئے. اور کہتے سب سے پہلی زبان ہندوستانی زبان جس کا میں عالم ہو گیا. یہ ہے میرے مولا کا علم کہ خود بھی عالم ہے اور اپنے چاہنے والے کو عالم بنائے. عزیزان گرامی امام کا علم کیا ہے سنیے گا. خدا کی قسم یہ امام کے علم کی بات جب سنی، علم غیب کی بات میرے مولا. اب ایک روایت یہ ہے کہ مولا فرما، اب دیکھیے امام کو جب متوکل نے بھیجا، 300 لوگوں کو بھیجا ہے، متوکل نے معین کیا ہے 300 لوگوں کو کہ جاؤ عراق سے سامرہ سے جاؤ مدینے، اور مدینے سے 8ویں 10ویں امام کو لے کر کے سامرہ چھوٹے امام لے کر کے اوپر ٹھیک ہے. تو 300 لوگ گئے ہیں سامرہ سے عراق مدینے حجاز جا کر کے امام کو لے کر کے آئے 300 لوگ. اور جو ان کا قائد تھا وہ تھے جناب یحییٰ بن حسنہ، وہ تھے ان کو لے جانے والوں میں جن کو متوکل نے معین کیا تھا. جب متوکل نے معین کیا تو اس نے جملہ کہا کہ دیکھو جب جانا تو ان کو لے کر کے آنا، لیکن کس حال میں؟ عزت کے ساتھ لانا، اکرام کے ساتھ. لیکن کیونکہ وہ مدینے میں ان کے چاہنے والے ہیں، وہاں بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہاں کرے گا تو ممکن ہے اس کو لے جانے بھی نہ دے. تو عزت و احترام کے ساتھ لے کر کے آنا. ٹھیک ہے. اب 300 کا لشکر تیار ہوا
اور ان 300 کے لشکر میں 299 ایسے تھے جو دشمن اہل بیت تھے، ایک ایسا تھا جو محب علی تھا، ایک محب علی تھا جو قاتل تھا۔ جناب یحییٰ بن حرثمہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک قاتل تھا جو شیعہ تھا، باقی ہم سب کے سب دشمن اہل بیت تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، اب جب وہ لوگ نکلے ہیں عراق سے، اس نے کہا سامرہ سے پہلے کوفے جانا، پھر کوفے سے راستہ لے کر کے تم لوگ مدینے چلے جانا۔ ٹھیک ہے، توجہ چاہتا ہوں، پورا 300 کا لشکر چلا عراق سے۔ مدینے پہنچنے سے پہلے ایک بہت بڑا صحرا تھا، بہت بڑا صحرا۔ وہاں پر اس 299 میں سے اکثر لوگ اس علی کی شیعہ کے پاس آئے اور آنے کے بعد اس کا مذاق بنا رہے ہیں۔ وہ اقلیت میں تھا، ایک تھا، اس کا مذاق بنا رہے ہیں۔ وہ مذاق کس بات پہ تھا؟ سارے کے سارے کہنے لگے کہ الیس من قول صاحبکم علی بن ابی طالب انہ لیس بقعۃ فی الارض الا فیہا قبر اور ستکون قبرا، کہ تمہارے مولا کا یہ قول ہے کہ زمین میں جتنے بھی خطے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں قبر ہے یا قبر ہوگی۔ یہاں زمین سے مراد نوع من الارض ہے، نہ کہ ہر زمین جہاں بھی ہو وہاں قبر ہوگی، یہ مراد نہیں ہے۔ نوع من الارض یعنی جو بھی زمین کی نوع ہوگی وہاں نہ قبر ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا نوع من الارض ہو قبر سے خالی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، تو قبر ہوگی۔ اس نے کہا ہاں میرے مولا کی تو حدیث ہے۔ اس نے کہا حدیث تو ہے، ممکن ہے عراق میں ہو، سامرہ میں قبر ہو، کوفے میں قبر ہو، نجف میں قبر ہو، مدینہ میں قبر ہو، یہاں لوگ رہتے ہیں، لیکن اتنا بڑا صحرا ہے، یہ بھی تو زمین ہے، یہاں تو ممکن نہیں ہے کسی کی قبر ہو، تو تمہارے مولا کا جو قول ہے جھوٹا ہوا۔ اس نے کچھ نہیں بولا، کہتا میں کیا بولوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، چپ رہا، لیکن دل میں اس کے یقین تھا کہ مولا نے جو کہا ہے وہ صحیح ہوگا، دل میں یقین تھا اسے۔ تو ایک مرتبہ اس نے کچھ بولا نہیں، چلا گیا مدینہ، سب مدینہ کوئی مدینہ آ گیا۔ جب مدینہ آ گیا تو یحییٰ بن حرثمہ کہتا ہے کہ میں جب امام کو پہلی بار دیکھا، توجہ کرو، جناب یحییٰ بن حرثمہ کے بارے میں علماء نے لکھا کہ یہ وہ واحد راوی ہیں جو لشکر جب پہنچا ہے مدینہ، اس سے پہلے تک یہ متوکل والے تھے، امام کو نہیں مانتے تھے، شیعہ نہیں تھے، لیکن جب امام کو لے کر کے سامرہ آئے تو راستے میں جتنے معجزات ہوئے ہیں اس کے تنہا راوی ہیں۔ 7 سے 8 معجزے امام نے جو راستے میں دکھائے ہیں، کتب میں درج ہے، آپ اس کو تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں، میں ایک معجزہ دکھاؤں گا کہ اس کی روایت کرنے والے ہیں جناب یحییٰ بن حرثمہ، اور پھر یہ خود کہتے ہیں کہ میں اس معجزے کو دیکھنے کے بعد شیعہ ہو جاؤں۔ بہرحال تو یہ بعد میں شیعہ ہوا، لیکن جب یہاں سے لشکر گیا تو ایک شیعہ تھا، وہ کہتا ہے کہ جب میں پہنچا میں نے کہا کہ اس وقت کہا یہ امام ہے، کہتا ہے جب میں امام کے پاس پہنچا اور میں نے امام کو دیکھا تو کہتا ہے میں نے گھر دیکھا، چھوٹا سا گھر تھا، قرآن تھی اور امام عبادت کر رہے تھے، اور امام کے بغل میں ایک خیاط تھا جو کپڑے سی رہا تھا سردی والے، جس کو سردی میں پہنے گئے۔ کہہ رہا میں امام کے پاس گیا، میں نے امام سے کہا متوکل نے آپ کو بلایا ہے، آپ عراق چلے، سامرہ چلے۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہے میں نہیں جاؤں گا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، لیکن تم بھی کچھ سردی کے سامان، سردی کے کپڑے جو ہے رکھ لو اپنے ساتھ، سلوا لو۔ وہ اپنے دل میں کہتا ہے قلت فی نفسی نحن فی تموز ونحن فی الحجاز، تموز کا مہینہ ہے، گرمی کا مہینہ، اور ہم سب کے سب حجاز میں، مدینے میں، یہاں پہ سردی کے کپڑے کا کیا کام؟ کہتا ہے کہ اس کے بعد میں نے جو ہے کچھ بولا نہیں، میں باہر آ گیا، میں نے کہا میں تو نہیں سنوں گا۔ تو اس نے دیکھا امام سلوا رہے ہیں اور اپنے ساتھ رکھنا جا رکھ کے ارادہ کر رہے لے جاتے ہیں۔ کہتا ہے کہ قلت فی نفسی، میں نے کہا کہ کیف یکون الرافضی بامامتہ وانا استصغر بفہمہ، کہ یہ کیسے رافضی ان کی امامت کے قائل ہیں، مجھے تو ان کی فہم بڑی چھوٹی نظر آ رہی ہے، نعوذ باللہ، استصغر فہمہ، مجھے ان کی فہم چھوٹی نظر آ رہی ہے۔ کیف یقول الرافضی بامامتہ، رافضی ان کی امامت کے کیسے قائل ہے، کیونکہ وہ ایسے موسم میں ایسا کپڑا سینے جو عام طور پر نہیں پہنا جاتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں ذرا، توجہ رہے گا۔ تو کیا ہوا؟ بہرحال قافلہ تیار ہوا، جب سارا قافلہ اس جگہ پہ پہنچا، اس میدان میں پہنچا کہ جہاں پر یہ مناظرہ ہوا تھا کہ یہاں پر قبر کیسے بنے گی، یہاں تو کوئی آبادی نہیں ہے، یہاں قبر کیسے بنے گی۔ عزیزان گرامی، تاریخ کا جملہ ہے، جہاں پہ یہ مناظرہ ہوا تھا وہ یحییٰ بن حرثمہ فرماتے ہیں کہ اچانک آندھی چلی،
ओले गिरना शुरू हुए, मौसम ठंड हो गया, मौसम ठंडा हो गया, मौसम सर्द हो गया। एक मर्तबा सब एक मर्तबा कांपने लगे। तो एक मर्तबा मेरे मौला ने खुद वाला लिबास पहना जो सर्दी में पहना जाता है, और अपने साथ जो लोग गए थे उनको भी सर्दी वाला लिबास पहनाए। और एक मर्तबा जनाब यहया बिन हरसमा को बुलाया, कहा तुम भी ये सर्दी वाला लिबास पहन लो। जितने कपड़े थे, जितने लिबास थे, सबको दे दिए, लेकिन इतना लिबास नहीं था कि 300 लोग पहन सके। अजीजाने गिरामी, सुबह हुई तो एक मर्तबा जनाब यहया बिन हरसमा मेरे मौला के पास आए। मेरे मौला ने कहा क्या बना उन लोगों का? तो एक मर्तबा कहते हैं मौला 80 लोग ऐसे हैं जो इस सहरा में मर चुके हैं, मौला मैं इनका क्या करूं? मौला ने कहा करना क्या है, एक बड़ी सी कब्र बनाओ, 80 के 80 को उसमें डालते चले जाओ। अजीजाने गिरामी, 80 के 80 की कब्र बन गई। जो कब्र बना रहा था वो रो रहा था, सारे चाहने वाले रो रहे थे। जो अली का आशिक था वो मुस्कुरा रहा था, वो मुस्कुरा रहा था, वो खुश हो रहा था। एक मर्तबा किसी ने पूछा तुम मुस्कुरा क्यों रहा है? हम तो रो रहे हैं। कहा तुमको पता नहीं ये जितने के जितने कब्र में दफन हो रहे हैं ये सारे के सारे कहते थे यहाँ कब्र कैसे बनेगी? तुमने देखा नहीं, जो मजाक बना रहा था वो खुद उसी कब्र में दफन हो गया। वो झूठे साबित हुए। वसद्दक़ मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, वो लोग झूठे साबित हो गए, मेरे मौला का कौल सच साबित होकर के दिखाया। वसद्दक़ मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, मेरे मौला का कौल सच साबित हुआ। इनकी कब्र यहीं पे बन गई, ये सब दफन हो गए। अज़ीज़ाने गिरामी, काफिला सामरा पहुंचा। 3 दिन तक मुतवक्किल ने इमाम को अपने दरबार में नहीं बुलाया, और खानिस सालीब जो तारीख का लफ्ज है उसमें रखा, जहां आम इंसान को रखा जाता है। 3 दिन हो गए, सामरा के लोगों को पता चल गया कि इमाम आ चुके हैं। तो एक मर्तबा एक ज़ाहिरे इस्फहानी भी सामरा आया हुआ था, और मुतवक्किल वो मुतवक्किल कि सबको पता था मुतवक्किल के बारे में कि मुतवक्किल वो बादशाह है कि जिसके जुल्म का ये आलम था कि मुतवक्किल जब आता था अपने दरबार में बैठता था तो अपने साथ छोटी देगची लेकर के आता था, उसमें बिच्छू हुआ करते थे, और आने के बाद देगची खोलता था, बिच्छू बैठ पाते, जब उनको जगह मिलती वो निकल के भागते थे। और जितने दरबार में थे सबसे कहता था कोई अपनी जगह से उठना नहीं, और बिच्छू जाता था, काटता था, वो जो कुछ करता था। और तारीख में ये भी लिखा कि उसके पास कुछ असलहे, कुछ सांप भी हुआ करते थे। वो सांप को दरबार में छोड़ देते थे, और छोड़ने के बाद वो सांप जिसको भी जाके डस लेता था, और जब जिसको डसता था वो टॉपता था तो ये हंसता था। अब बताइए, फिर उसके बाद एक ऐसा मादा होता जाके लगा देता था, फिर वो बंदा ठीक हो जाता था। अब बताइए, जब वो जिनको ये करता था क्या वो उससे दुश्मन थे? नहीं, उसके दरबार के अपने लोग थे, जिनको अपनों को तड़पाने में इतना मजा आता है, अपनों को तड़पाने में इतना मजा आता है। तब सोचिए क्या वो इमाम के साथ कैसे सलूक करेगा? तो सामरा के लोग बड़े खौफजदा हो गए कि इमाम आए, इमाम को ये परेशान करेगा, लेकिन इमाम भी आलिम गैब थे। जब इमाम को बुलाया गया तो एक ताजिर इस्फहानी था, उसने जो है दिल में कहा कि परवरदिगार इस जवान बड़ा हसीन मालूम होता है, परवरदिगार इसको महफूज रखना मुतवक्किल के शर से। ये दुआ कर रहा इमाम के बारे में, वो इंसान जैसे, और वो मुतवक्किल के दरबार को दरवाजा होता नहीं खड़ा हुआ। जब इमाम वहां पहुंचे हैं तो इमाम उसकी तरफ मुतवज्जह हुए और कहा इस्तिजाब अल्लाह दावत, अल्लाह ने तेरी दावत को, तेरी जो दुआ है उसको कबूल कर लिया। यानी आज मेरी शहादत नहीं हुई, इमाम को पता था, इन्होंने सिर्फ दुआ नहीं थी। अब आप देखिए वो उस जमाने के इमाम थे, तो उस जमाने के इमाम की सलामती की जो दुआ करे, इमाम उसकी दुआ पे लब्बैक कहते हैं और कहते हैं अल्लाह ने दुआ को कबूल कर लिया। और फिर इमाम ने कहा तू गरीब है, अल्लाह तुझे माल भी अता करेगा, अल्लाह तुझे औलाद भी अता करेगा, क्योंकि वो बे औलाद था, वो गरीब था। इमाम ने उसे माल, वो कहता है कि जब इमाम ने मुझको दुआ दी, मैं गरीब था, लेकिन जब दुआ देने के बाद जब इस्फहान पहुंचा हूँ तो अल्लाह ने, मैंने तिजारत करना शुरू की। मुझे इतना फायदा हुआ इमाम की दुआ से कि मेरे घर का दरवाजा फिर सोने का दरवाजा, इमाम की दुआ की ये बरकत थी। और कहता है कि मुझे अल्लाह ने बहुत औलाद अता की। सोचिए नतीजा निकालिए
کہ وہ ان کے وقت کے امام تھے. جب اس نے اپنے وقت کے امام کی سلامتی کی دعا کی، اللہ نے اس کو مال بھی عطا کیا، اللہ نے اس کو رزق بھی عطا کیا، اللہ نے اس کو اولاد عطا کی. تو اگر ہم اپنے امام کی اپنے زمانے کے امام کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں تو امام کیا نہیں ہم کو عطا کرتے ہیں. اسی لیے تو میں کہتا ہوں، میں جو کھا رہا ہوں وہ امام کا صدقہ ہے، جو پہن رہا ہوں وہ امام کا صدقہ ہے. جو کھا رہا ہوں وہ امام کا صدقہ ہے، جو پہن رہا ہوں وہ امام کا صدقہ ہے. امام اپنے چاہنے والے کو دعا دے رہے ہیں. بس امام جیسے ہی دربار میں آئے، تو اب جو بھی بات بہت لمبی تفصیل ہے، آپ جا کے پڑھیے گا تاریخ میں. اس کے بعد امام کو اس نے کہا، یہاں سے بہت لمبی چوڑی بات ہے کہ وہاں پہ اور بھی علماء موجود تھے، یہ موجود تھے، وہ ساری چیزیں موجود ہیں روایت و تاریخ میں. عزادارو، امام کی جو عمر تھی وہ تھی 40 سال. 214 ہجری میں ولادت ہوئی ہے اور 254 ہجری میں امام کی شہادت ہوئی. اس حساب سے 10ویں امام کی عمر 40 برس ہے. عزیزان گرامی، امام وہ امام ہے. پتہ ہے آپ کو، جب ایک مرتبہ امام علی ہادی علیہ السلام علی نقی علیہ السلام بیمار ہوئے، تو میرا مولا اپنے بستر پہ بیٹھ کر کہتا تھا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. جتنے بھی امام نے اپنے مولا حسین کو کبھی نہیں بھولے ہیں. سب نے اپنے امام حسین کو یاد کیا ہے. اپنے بستر پہ کہتے تھے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین. عزادارو، صحابی قریب آنے کے بعد کہتے، مولا، آپ مولا کو یاد کر رہے تھا، دیکھو میں بیمار ہوں، جاؤ کربلا جاؤ، یہ پیسے لے لو، جا کر میرے لیے دعا کرنا اور حسین سے کہنا کہ آپ کا بیٹا سے بہت بیمار ہے، آپ کا بیٹا بڑا بیمار ہے، حسین سے دعا کرنا. عزادارو، اس نے کہا، مولا آپ کو کیا دعا کی ضرورت ہے، آپ تو اپنے لیے خود دعا کر سکتے. کہا، دیکھو رسول بھی تو معصوم تھے لیکن پھر بھی کعبے کے پاس جا کر کے دعا کرتے تھے کہ نہیں، میں بھی تم سے کہتا ہوں، جا کے کربلا میں میرے لیے دعا کرنا. عزادارو، امام وہ ہے کہ جن کے زمانے میں بار بار امام سے کہا گیا، میرے مولا متوکل قبر حسین کو، متوکل روضہ حسین کو منہدم کر دیا. امام کہتے تھے، آقا اگر میں مجبور نہ ہوتا تو کسی میں مجال نہ تھی کہ قبر حسین کی پامالی کرے، قبر حسین کی بے حرمتی کرے. عزادارو، امام کون امام ہے؟ سنیے گا، امام کے بڑے فرزند ہیں نا. ایک امام کے فرزند ہے جناب سید محمد. ہم نے جاتے رہتے ہیں ان کی زیارت کرنے نا. عزادارو، 24 برس کے تھے جناب سید محمد جب اپنے بابا کی زیارت کرنے عراق آئے تھے تو راستے میں ان کو شہید کر دیا گیا تھا. عزادارو، جب خبر ملی تھی امام 10ویں امام کو، میرا مولا تڑپ گیا اور کہتا ہے، بیٹا میں اتنا مجبور ہوں کہ تجھ پہ اچھے سے رو بھی نہیں سکتا. میں کہوں گا 10ویں امام آپ کے 24 برس کے تھے جناب سید محمد، لیکن میرے مولا کہا 24 برس کے سید محمد، کہا حسین کا 18 برس کا طویل جوان علی اکبر کہ جس کے سینے میں پرچی کا پل لگا ہوا ہے. حسین اتنا مجبور ہے کہ علی اکبر کو اپنے سامنے اجرکم اللہ. عزادارو، امام پہ بڑے مظالم ڈھائے گئے، امام پہ بڑے ظلم ڈھائے گئے. عزادارو، جملہ سنیے گا. عزادارو، امام ہادی علیہ السلام کو متوکل کو نہ شہید کر پایا. معتصم عباسی نے امام کو شہید کیا، معتصم امام کو شہید کیا. عزادارو، جب امام کو زہر دے چکا نا، زہر دینے کے بعد میں نے 2 روایت پڑھی شہادت کی. عزادارو، 28 جمادی الثانیہ بھی شہادت کی تاریخ ہے، 3 رجب المرجب بھی تاریخ ہے، مشہور تو آج کی ہے. لیکن عزادارو، اس کے باوجود بھی علماء فرماتے ہیں کہ 3 رجب سے 5 دن پہلے ہی تو ہے 28 جمادی الثانیہ، 5 دن کا فرق ہے. کہتے ممکن ہے 28 جمادی الثانیہ کو امام ہادی کو زہر دیا گیا ہو اور 5 دن تک میرا مولا بستر علالت پر تڑپ رہا ہو اور 3 کو میرے مولا کی شہادت ہوئی ہو. عزادارو، امام کی شہادت
شہادت ہو گئی، عزاداروں غسل و کفن ملا۔ عزاداروں علماء فرماتے ہیں جب امام ہادی کا جنازہ تیار ہو کر کے جانے لگا تو گھر میں خواتین آئی اور بلند آواز سے کہتی تھی ہائے میرا مولا، میں کہوں گا مولا آپ کا جنازہ اٹھا۔ ارے سب لوگ روئے، کسی کو توجہ نہ لگے، لیکن آئے سمینہ جب کربلا میں اپنے بابا کو یاد کرتی تھی شیو توجہ مارتا تھا۔ اجرکم اللہ، عزاداروں امام کا جنازہ تیار ہوا۔ عزاداروں امام حسن عسکری علیہ السلام نے عزاداروں امام کو غسل و کفن دیا اور ان کو دفن کر دیا۔ میں کہوں گا مولا آپ کتنے خوش نصیب ہے، آپ کو غسل بھی ملا، کفن بھی ملا اور دفن بھی کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسن عسکری موجود تھے۔ اے میرے مولا ذرا کربلا تو آئیے، ارے حسین ہے، جوان بیٹا ہے لیکن اتنا مجبور ہے اپنے بابا کو غسل و کفن نہ دے سکا۔ اے میرے بابا میں بڑا مجبور ہوں، اگر ظالموں نے موقع دیا ہوتا میں غسل بھی دیتا، میں کفن بھی دیتا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔